آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وصلى الله على النبي الكريم. سورة الملک آیت نمبر 8. قصص القرآن کے سلسلہ میں واقعات آخرت کا تسلسل جاری ہے. آج کے سبق میں جہنمیوں کے جہنم جانے اور وہاں پر ان کے فرشتوں کے ساتھ ملاقات کرنے اور ان کے کیس اور ان کی حسرتیں گروانے کا سبق ہے. اللہ کریم ہمیں آخرت کی حسرتوں سے محفوظ رکھے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ دن ایسا ہوگا کہ بہت خیال آ رہا ہوگا انہیں کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم ماننے والے ہوتے. آگ کے سامنے جیسے ہی جائیں گے وہاں پہ رو رو کر کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا. ہے کاش ہمیں یہاں سے لوٹا دیا جاتا، ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے. جہنم میں جا کر بھی یہی رونا اور چیخنا ہوگا. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. کہیں گے اللہ ایک دفعہ تو یہاں سے نکال دے، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہم کرتے رہے، بلکہ ہم تو اچھے اعمال کریں گے. ہر جگہ یہی خیال آ رہا ہوگا. لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ہماری انتظار کرو، ہم تمہاری روشنی سے کوئی فائدہ لے لیتے ہیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو وہاں بھی کہا جائے گا یہ نور یہاں سے نہیں ملتا، پیچھے جاؤ، اس کے لیے تو دنیا میں جانا پڑے گا، یہ نور تمہیں وہاں سے ملے گا. فالتمسوا نورا. لیکن وہ دنیا میں آنے کا کوئی راستہ وہاں نہیں ہوگا. وہاں پر تو دنیا تھی کہ ختم ہو گئی، وہ ہے کہ نیا جہان بن گیا، سب کچھ وہاں پچھلا ختم، اب نہیں آئے گا کچھ ہاتھ. تو رو رو کر کہہ رہے ہوں گے دنیا تھی اتنی چھوٹی، کتنے دھوکے میں ہم رہے. ہم تو لگتا ہے کہ وہاں پر صرف 10 دن ہی ٹھہرے. الا بثم الا 10. لگتا ہے یہ ہم 10 دن ٹھہرے کہ فلاں فلاں دن بس ہمیں یاد آتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ یاد بھی نہیں ہے. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے بڑا بھی ایک مجرم کھڑا ہے، اس سے بھی پوچھو کہ تو کتنا عرصہ رہا. وہ کہے گا مجھے تو لگتا ہے کہ میں ایک دن ہی دنیا میں رہا. حتیٰ کہ کئی مجرم ایسے بھی ہوں گے وہ قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوں گے یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ. وہ کہیں گے ہمیں تو صرف ایک گھڑی لگتا ہے، دنیا میں صرف اتنا رہے جس طرح کہ آج کوئی اپنی پچھلی زندگی کی طرف نظر دوڑائے تو اسے کتنے دن محسوس ہوتے ہیں، اسے 10 دن بھی پورے نظر نہیں آتے.
کہ میں کیا کرتا رہا، الا یہ کہ اللہ نے اسے صالح بنایا ہو تو اسے اپنے اچھے اعمال نظر آ رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ ورنہ تو زمین کی پچھلی زندگی نظر نہیں آتی، ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو بھائی کل کی بات تھی، یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو ایک گھڑی کا ہی، ایک لحظے کا ہی بات تھی، وہ آئی اور ختم ہو گئی، اب میں یہاں پہنچ گیا، پتہ نہیں کیسے کراس کر کے یہاں پہنچا۔ یہی خیال وہاں بھی آ رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ خیال یہاں آ رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ بننے کی کوئی نہ کوئی صورت تو موجود ہے، لیکن وہاں تو پیچھے پلٹنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں دن قیامت کی حسرتوں سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب وہ جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فرشتوں سے ملاقات ہوگی اور فرشتے ان کا کس طریقے سے استقبال کریں گے۔ چنانچہ فرمایا سورۃ الملک آیت نمبر 8، آیت نمبر 7 سے معنی کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب ڈالے جائیں گے وہ جہنم میں، سنیں گے اس جہنم کا شور، شہیقاً اس کا چیخنا سنیں گے۔ وہ شہیق اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو انتہائی چیخ والی گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے، ڈراؤنی آواز، شہیقاً اس کا چیخنا سنیں گے۔ وہی تفور، اور وہ کھول رہی ہوگی جس طرح کہ کوئی فوارہ چھوڑ رہا ہوتا ہے آگ کا، تو بڑی بڑی وہاں اس کی جو چنگاریاں ہوں گی وہ فوارے کی طرح آ رہی ہوں گی، اور چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نہیں ہوں گی۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، یوں محسوس ہوگا کہ وہ بڑے بڑے اونٹ ہیں، کوئی جانور ہیں کہ جو چنگاریوں کی شکل میں نکل رہی ہیں۔ تو اس جہنم کی چیخ سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، یوں لگتا ہے کہ ابھی پھٹ جائے گی غصے میں آ کر، تکاد تمیز من الغیظ، غصے والی چیخ ہے، جہنم کی آواز ہے۔ اب یہ جہنم کون سی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی قرآن میں ہے کہ جی یومئذ بجہنم، کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ ایک جگہ ٹکی ہوئی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی کھائی سی بنائی جائے بس وہ وہیں رہے، تو اس کا مطلب اس کو لایا جائے گا نا، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں اس جیسی چیز روزانہ نظر آتی ہے، سورج دیکھ لیں، اب عین ممکن ہے جہنم اس سے چھوٹی ہو تو گزارا ہو جائے گا، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ تو اتنا سخت ہے کہ اس سے چھوٹی بھی اگر جہنم ہوئی نا تو یہ بندوں کی کم از کم جھیلنے کی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اتنی بڑی چیز ہے سورج کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کی ایک چنگاری میں 1300 زمینیں سما سکتی ہیں۔ جو ان کے موجودہ کیمرے ہیں نا جنہوں نے اس کی ناپ تول کی ہے، موجودہ یہ جو ایک چنگاری نکلتی ہے اس چنگاری میں 1300 زمینوں کی پیمائش کی گئی ہے۔ تو اگر زمین کے 20 کلومیٹر کی بھی جہنم ہوتی، زمین کے اندر ہی ہوتی، تو کافی نہیں ہو جائے گی وہ انسانوں کے لیے۔ ایک بڑی سی کھائی، ایک بڑا سا سمندر آگ کا ہو، اللہ یعوذ باللہ، کافی ہو جائے گا۔ اتنے بڑے سورج کی کیا ضرورت ہے؟ عین ممکن ہے جہنم اس سورج سے بہت چھوٹی ہو، واللہ اعلم، اور عین ممکن ہے اس جتنی ہو، اور عین ممکن ہے اس سے بڑی ہو۔ بہرحال ہمیں تو روزانہ نظر آ رہی ہے، اگر کسی کو ڈر نہ لگے نا تو روزانہ اس کو دیکھے، عین ممکن ہے یہی بن جائے جی یومئذ بجہنم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایسا اشارہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ یہی نہ ہو گئی، یہ ڈر لگتا ہے۔ اس سورج کی گرمی آج برداشت ہوئی ہے کسی سے؟ کیسے شدت کی گرمی تھی، تو الحمدللہ کہے ابھی تو ٹھنڈا گئی، بارش ہو گئی۔ اللہ کریم ہمیں دنیا کی گرمیوں سے بھی محفوظ رکھے اور آخرت کی گرمیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ جو زمین پر گرمی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ فإن شدت الحر
من فیح جہنم. تو اب بتائیے وہ توجیہ کہاں گئی کہ جس میں ہے کہ جہنم کے ہی سانس ہیں یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سورج زمین پر جو گرمی آتی ہے تو سورج کی آتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنم کا سانس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں یہی نہ ہو جہنم، ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ یہی ہے جہنم، یہ کہیں اس کا ایک بڑا سارا شرارہ چھوڑ کر ہمارے پاس بھیج نہ دیا جائے اور کہا جائے یہ ہے جہنم. وہ ایک شرارہ وہ ایک زمین سے کئی سینکڑوں گنا زیادہ ہوگا. اور آج کل پتہ ہے سائنسدان نے زمہریر بھی ڈھونڈ لی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کے ساتھ سورج کے کنٹرول میں اتنا بڑا برف کا تودہ موجود ہے کہ وہ اس زمین سے کروڑوں گنا بڑا تودہ ہے. کتنا جی؟ کروڑوں گنا. کئی کروڑ نوری سال کے سفر پر وہ پھیلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا تودہ ہے برف، یہ سورج کے سامنے وہ لگتا ہے کہ چھوٹا سا تودہ ہوگا، اور وہ بھی سورج کے مدار میں گردش کر رہا ہے. وہ بھی سورج کے کنٹرول میں ہے، یعنی نظام شمسی کے ہی کنٹرول میں چل رہا ہے، پگھلتا نہیں ہے. وہ زمہریر ہے، وہ بھی جہنم ہے لیکن برف والی جہنم. وہ جہنم آگ والی نہیں، وہ جہنم برف والی جہنم ہے جس میں جہنم سے بھی زیادہ شدت ہوگی. اللہ یعصم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اشارے تو دیے جا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ جہنم. علیہا 19 اس کے اوپر 19 فرشتے ہوں گے، 70,000 اس کی باغیں ہوں گی جو کہ 19 فرشتوں کے کنٹرول میں ہوں گے. جی علیہا 19 فرشتے وہ پورے اس جہنم کے سیکورٹی سسٹم کو لے کر چل رہے ہوں. اللہ یعصم. تو دیکھو جی ہم نے سوچا تھا کہ پتہ نہیں جہنم کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی. بھائی روز اس کو دیکھ لو، اگر یہی اسی کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے نا کہ یہ جہنم ہے تو ہم کہیں جانے والے نہیں. حل امتلأتی وتقول حل من مزید. وہاں ساری انسانیت کو بھی والعیاذ باللہ ڈال دیا جاتا نا، تو پھر بھی جہنم کہے گی جگہ بہت ہے، جگہ بہت ہے، حل من مزید، کوئی اور ہے تو لے. لیکن انشاءاللہ بہت زیادہ انسانیت کو اللہ نے جنت کے لیے بنائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں سے بنائے. دیکھیں سردی گرمی گزرتی جا رہی ہے کہ نہیں، غریبی امیری گزرتی جا رہی ہے کہ نہیں، صحت بیماری گزرتی جا رہی ہے کہ نہیں. بس افسوس صرف اس انہی لمحات کا ہے جو اطاعت میں نہیں گزرے. شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں پادشاہ جرم مارا درگزار، ماں گناہ گاری و تو آمرزگار، تو نگو کاری و ماں بد کردائیم، جرم بے حد و بے اندازہ کردائیم، بے گناہ نگزشت بر ما ساعتے، با حضور دل نکردم طاعتے. اے اللہ لگتا یہ ہے کہ کوئی گھڑی ہمارے اوپر بغیر گناہ کے گزری نہیں ہے. کوئی ایک سانس ایسا یاد نہیں آ رہا جس کے بارے میں کہوں کہ کمال درجہ اطاعت کا گزرا ہے. تو دیکھیں روزانہ رونے دھونے سے، روزانہ یاد رکھنے سے، روزانہ گناہ مٹوانے سے بڑے بڑے کمال حاصل ہو سکتے ہیں. اور ہمارے پاس کئی مواقع ہیں یوم گناہ مٹوانے کے. نماز پڑھنے سے کئی گناہ مٹ رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے کئی گناہ مٹ رہے ہیں، صبح تہجد توکل پا کر معافی مانگنے سے کئی گناہ مٹ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ کہنے سے کئی گناہ مٹ رہے ہیں. دیکھو واحد کے لیے تو شان ہی شان ہے، ہر جگہ اس کے لیے بلندیاں ہیں، سرفرازیاں ہیں، درجات ہیں. افسوس نہیں ہوگا. لیکن اب یہ جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں نا، ان کا افسوس ہونے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ پھٹ جائیں غصے میں آ کر. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جیسے ہی ڈالا جائے گا اس میں ایک فوج کو، کیونکہ جہنم کے جو مجرمین ہیں ان کو اللہ کریم دن قیامت تقسیم کر کے کھڑا کریں گے. فوج یوزعون، یہ تقسیم ہو جائیں گے اور ان کی تقسیم میں مختلف ٹولوں کو الگ الگ کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. تو ایک ٹولہ آئے گا جب اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو ان کی کچھ چیزوں کو باہر جانی ہوگی.
سألهم خزنتها، پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغے، وہ جو داروغے ہوں گے جہنم کے وہ فرشتے ہیں، 19 فرشتے ہیں، وہ تو 19 تو بڑے فرشتے ہیں، پتہ ہی ان کے نیچے کتنے فرشتے ہوں گے، یا این ممکن ہے صرف 19 فرشتے ہی ہوں۔ اس کے تو جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں پر ایک ایک بھی کھڑا ہو جائے تو 7 ہوں گے، 2 کھڑے ہو جائے تو 14 ہو جائیں گے، تو پھر پتہ نہیں ان کے دروازوں پر کھڑے ہونے والے یہی ہوں گے یا پھر کوئی اور ان 19 کے تحت کوئی اور ان کی افواج ہوں گی، واللہ عالم۔ وہاں تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، اللہ نے اتنے بڑے بڑے فرشتے بھی بنائے ہیں، وہ پوچھیں گے جہنم کے داروں میں الم یاتکم نذیر، اور وہ جو جہنم کے فرشتے ہیں نا، اللہ نے ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں کی ہوگی، غلاظ شداد، وہ یہ کتنے سخت گو ہوں گے اور سخت گیر ہوں گے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا انہیں آتا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں۔ ان کو جس طرح جہنم کو اللہ نے نرمی کے لیے نہیں بنایا، تو اسی طرح جہنم کے جو داروغے ہیں وہ بھی اسی طرح غلاظ شداد، وہ بھی بڑے سخت گو ہوں گے اور سخت گیر ہوں گے۔ تو فرمایا سألهم خزنتها، پوچھیں گے ان سے جہنم کے داروغے، اس کا مطلب ہے غصے میں پوچھ رہے ہوں گے، نرمی سے نہیں پوچھ رہے ہوں گے۔ الم یاتکم نذیر، رونے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم بے قصور ہو، کیا نہیں آئے تھے دنیا میں تمہیں ڈر سنانے والے، اس بات سے جگانے والے نہیں آئے تھے، کیوں نہیں جاگے تم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذیر، کہیں گے آئے تو تھے ہمیں ڈرانے والے، آئے تو تھے ہمیں ڈر سنانے والے، کیا کیا تھا تم نے؟ کہیں گے فَكَذَّبْنَا، ہم نے انہیں خوب جھٹلایا تھا، ان کی ایک ایک بات کو ہم خوب کر کے جھٹلا دیتے تھے۔ وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ ہمارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، ما انزل اللہ کو تلاوت کرتے تھے، جب وہ ما انزل اللہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے نا تو ہم انہیں کہتے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم کہتے ہیں یہ مسئلے تم اپنی طرف سے کر رہے ہو، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ قرآن پڑھنے کے باوجود ہم ان پر گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، ہم کہتے تھے سب سے بڑے گستاخ تم ہو، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو پھر اب کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے لو کنا نسمع، اب یہاں خیال آ رہا ہے لو کنا نسمع، اے کاش ہم نے ان کا قرآن سن تو لیا ہوتا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اگر ہم ان کا قرآن نہ سنتے اور نہ مانتے یا کم از کم ہم خود جا کر سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، کم از کم آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ دنیا میں کہا تھا نا انہوں نے اسی طرح، اس کا بھی حوالہ دیکھ لیجیے، دنیا میں انہوں نے اسی طرح کہا تھا، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 15 میں فرمایا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ انبیاء آ کر انہیں بات سناتے، اللہ والی باتیں سناتے، اور یہ کیا کہتے ما انزل الرحمن من شيء، اللہ نے تو رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم رحمان پر جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کیا وہ جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں، وہ تو سچ کہتے تھے، کاش ہم نے ان کی بات ایک دفعہ سن لی ہوتی، ہم تو ان کی بات سنتے ہی نہیں تھے، وہ جیسے ہی بولنے لگتے تو ہم ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے اور کہتے بولو ہی نہیں، کاش ہم لوگوں نے بولے تو دیا ہوتا، جس طرح کہ سورہ ابراہیم میں ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں فرمایا، 13واں پارہ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ
وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. جب بھی ان کے پاس ان کے رسول آتے تو ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، نہ سنا ہمیں اپنے پاس، کاش کہ ہم نے یہ نہ کیا ہوتا. اور ہم ان کی باتیں سن تو لیتے اور نہ کہیں سمجھ تو لیتے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. انہوں نے تو ہمیں سنایا تھا. اور اگر ہم انبیاء کی زبان پر ہاتھ نہ رکھ سکتے ان کے منہ پر، یہ گستاخی ان سے نہ ہوتی تو مزید یہ گستاخی کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں داخل کر دیتے. جس طرح کہ سورہ نوح آیت نمبر 7 میں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اے اللہ، جب بھی میں انہیں دعوت دیتا، جب بھی میں انہیں بلاتا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، تیری مغفرت کی طرف میں انہیں بلاتا ہوں تو جعلوا أصابعهم في آذانهم، تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر دیتے تھے. یا ہونا تو یوں چاہیے تھا جعلوا أناملهم في آذانهم، کہ اپنی انگلیوں کے پوروں کو اپنے کانوں میں داخل کرتے ہیں. انامل کی جگہ اصابع ہے تو یہ مزید شدت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی انگلیاں داخل کرتے کہ بس انگلیوں میں گنجائش اگر ہوتی تو اور زیادہ آگے داخل کرتے. لیکن انہوں نے یعنی انبیاء کے بات سننے کو برداشت نہیں کیا. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، اپنے اوپر چادریں ڈھانپ لیتے تھے کہ بس یہ ہم تمہاری محفل کا حصہ ہی نہیں ہے، ہم تو الگ بیٹھے ہیں. وَأَصَرُّوا، انکار کرتے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور خوب تکبر کرتے اللہ کی باتوں سے. تو اب جب داروغ جہنم ان سے پوچھ رہا ہے. اسی طرح سورہ المومن سورہ الزمر آیت نمبر 71 میں بھی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ. وہاں ہے سورہ ملک میں ایک فوج جب جائے گی تو ان سے یہ گفتگو ہو رہی ہوگی. اور سورہ زمر میں ہے کہ ہر گروہ سے اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہوں گے. ہر دروازے سے ایک نہ ایک ٹولا تو داخل ہو رہا ہوگا نا. زمر کئی جماعتیں داخل ہو رہی ہوں گی. تو جیسے وہ داخل ہوں گی تو وہاں پر داروغ ان سے یہی سوال کریں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے اپنے ہی رشتے دار، تمہاری اپنی ہی قوم، تمہارے اپنے ہی لوگوں میں سے تھے. يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کرتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور تمہیں ڈرانے ہوتے تھے آج کے دن کی ملاقات سے، ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے. قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ. آئے تو تھے لیکن آج ہمارے اوپر یہ پوری آ گئی ہے بات کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ دشمنی کی تھی. تو اس وقت فرشتے ان کے ساتھ کے بالوں سے پکڑیں گے، پاؤں سے پکڑیں گے اور جہنم کے درمیان میں پھینک دیں گے. جس طرح کے سورۃ الرحمن آیت نمبر 41 میں ہے يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. فرشتوں کو تو پتا ہوگا جہنم کے داروغوں کو کہ کون سا مجرم کس کیفیت کا آ رہا ہے، اس کے سمپٹمز، اس کے علامات
ان کو دور سے نظر آ رہی ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم، کوئی ایسا سیکورٹی سسٹم وہاں آن ہوگا کہ آٹو سسٹم لگا ہوگا کہ فوراً بوجھ لیا جائے گا ان کو کہ کس کو کیسے پکڑ کر پھینکنا ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو پہچانا جائے گا ان کی نشانیوں سے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کی پیشانیوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جہنم میں پہنچ کر وہاں پھر فرشتوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہوں گے، کیونکہ اب گفتگو انہیں کے ساتھ جاری تھی نا. جہنم میں پہنچ کر بھی فرشتوں کو کہنے لگ جائیں گے کہ اپنے اللہ سے دعا کرے بس ہمیں یہاں سے نکالے، یہ جگہ نہیں ہے ٹھہرنے کی، یہاں پر تو ہم نہیں رہ سکیں گے. اس طرح کے سورہ زخرف 25واں پارہ 25واں پارہ آیت نمبر 77 میں ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ان 19 فرشتوں میں سے شاید ایک کا نام مالک ہوگا، تو اس لیے اس کو کہہ رہی ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں اے مالک فرشتہ، یا تو سب سے بڑے فرشتے کا نام نہیں ہوگا کیونکہ ساروں سے کسی کے پاس کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، سارے کہیں کہ ہمارا سردار وہ ہے، وہ بڑا فرشتہ ہے. تو اس فرشتے کو کہیں گے بھائی آپ سے بڑا تو یہاں اور کوئی نہیں ہے، اپنے اللہ سے دعا کر کہ ہمیں یہاں سے نکالے. نادوا یا مالک لیقض علینا ربک، پھر اتنا نہیں ہے کہ فرشتہ بھی اتنی نرمی دکھا دے کہ اللہ سے کم از کم دعا کرنے لگ جائے، وہ تو سب کے بڑے سردار ہوں گے، تو لہذا وہ تو اور زیادہ سختگی ہوں گے. وہ کہیں گے دعا اس کی کرو کہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے جبکہ تم تو یہیں رہنے کے لیے آئے ہو. انکم ماکثون، تم نے یہیں پر ٹھہرنا ہے. یہ ہوں گے وہ حالات جن سے جہنم کے فرشتوں کے ساتھ ان کے باتیں ہو رہی ہوں گی اور ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا. طرح طرح کی گفتگو اسی طرح ہو رہی ہوگی، لیکن ہر جگہ سے یہی آوازیں آ رہی ہوں گی. کیا آیات اور رب تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ تمہارے رب کی آیتیں تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ اللہ کا قرآن تمہارے سامنے نہیں پڑھا جاتا تھا؟ کیا تمہیں ما انزل اللہ کے ذریعے نہیں ڈرایا جاتا تھا؟ اس کا مطلب ہے دن قیامت سکہ چل رہا ہوگا وہ ما انزل اللہ کا چل رہا ہوگا کہ اللہ نے جو چیز نازل کی تھی وہ کیا تھی، وہ کیا تھی. تو اس کا مطلب ہے بھائی اس کے علاوہ کوئی جان نہیں چھوٹنے والی. اسی میں مہارت حاصل کریں، عملاً بھی علماً بھی. اس کو پڑھنا بھی ہے اور اس کے اوپر 100% آنا بھی ہے، کیونکہ یہ دن تو گزر جائیں گے. ان دنوں میں تو اور کچھ نہیں کر سکتا ہمارا، یہاں پر کوئی بھی ہمیں پکڑ کر نہیں بیٹھ سکتا. زندگی کے لمحات ہمارے ختم ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں یہاں نہیں پکڑ سکے گا. ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں جانے کے لیے آئے ہیں، رہنا نہیں ہے جا کر انشاءاللہ. اگر تو ہمارے پاس ہمارے رب کی آیات پوری ہوئی نا تو پھر ہمیں وہاں چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں. باقی سبق جاری ہے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین.